إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ رب العزت نے تمام امور زندگی کے لیے قرآن کریم میں یہ ضابطہ اور دستور بیان فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، یعنی جس عمل کی، کام کی، طور طریقے کی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دے یا اس کا تمہیں حکم صادر فرمائے، وہ کام تم کر لو، وہ چیز تم لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور ہمارا پیغمبر جس کام سے تمہیں منع کر دے، روک دے، بعد کر دے، فَانْتَهُوا تم رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
کلمہ ماں بول کر جو تمام امور زندگی کے لیے عام ہے، ضابطہ اور دستور مقرر فرما دیا۔ الفاظ جس طرح کے مرضی ہوں، نام کسی کام کا جس طرح کا مرضی رکھ دیا جائے، اگر قرآن و سنت کی روح سے وہ غلط ہے تو غلط ہی ہے۔ اس پر صحیح کا لیبل ٹائٹل لگانے سے وہ صحیح ہو نہیں سکتا۔ اس وقت دراصل دنیا میں ایک بہت بڑی گمراہی چھائے جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نظر انداز کر کے صحیح کیا کہا جا رہا ہے، جو باہمی رضامندی سے ہے وہ صحیح ہے، اگر باہمی رضامندی نہیں تو غلط ہے۔ یہ ایک خطرناک قسم کی گمراہی دنیا میں چھائے جا رہی ہے۔ بہت سارے کافر ممالک میں تو یہ ضابطہ اور دستور بن چکا ہے، اور رفتہ رفتہ بہت سارے اسلامی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آئے جا رہے ہیں۔ بدکاری کب بری ہے؟ اگر فریقین میں سے ایک جبر کرے، ایک کی رضامندی نہیں، دوسرے کی زبردستی ہے، تو پھر بدکاری گناہ ہے۔ کفار و مشرکین کے نزدیک بھی گناہ ہے۔ اور اگر دونوں فریق راضی ہیں، باہمی رضامندی سے وہ رات بھر دن زنا کریں، علانیہ کریں، پوشیدہ کریں، کسی تفریحی مقام پہ کریں، راستے چڑائے بازار میں کریں، کتنی خطرناک گمراہی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس خطرناک گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ساری حیثیت انسان کی اپنی مرضی کی ہے۔ یہ قانون بنا ہوا ہے، کافر ممالک میں تو تقریباً تمام میں ہی موجود ہے، بہت سارے اسلامی ممالک میں بھی بن چکا ہے۔ کہ گناہ کب گناہ ہے؟ اگر زبردستی ہوئی ہے، اگر زبردستی نہیں، دونوں نے راضی ہو کے گناہ کیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، پھر قانونوں نے چھوڑ دے گا۔ اب کیونکہ اسلامی ممالک ابھی اس گمراہی میں کافر ممالک کے برابر نہیں، یہاں پھر بھی حیا ہے، بہت حد تک ہے، تو اس وجہ سے یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ رفتہ رفتہ بڑے طریقے سے لفظ نکاح کا، لیکن کام اندرون خانہ بدکاری کا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے برائی کی ہے۔ بہت سارے نکاح اس وقت دنیا میں رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں کے اندر بھی اگرچہ وہ تھے، لیکن اس وقت کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا تھا، اسلام نے تب بھی روک تھام کی، لیکن اب تو یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے۔
اب چند مثالیں عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اس وقت نکاح کے نام پر جو بدکاری بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے، اس میں ایک ہے نکاح حلالہ۔ یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے کہ پہلے ایک قانون قرآن و سنت کے خلاف بنا لیا، پھر چور دروازہ بھی خود مہیا کیا۔ قانون بنا لیا کیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو بیک وقت ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ایک قرار دیتی ہے، وہ 3 بنا دی گئیں کہ آدمی ایک بار ہی بول دے طلاق 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 تو تینوں ہو گئی۔ اب لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ جب غصہ چڑھ جاتا ہے، خواہ معمولی بات ہی ہو، عادت پڑی ہوئی ہے کہ 3 ہی بول دو، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ گیا، میں بیوی سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر دوڑتے ہیں، تو جنہوں نے کہا ایک وقت 3 بولنے سے تینوں ہو گئی، انہوں نے پھر چور دروازہ بھی دیا، کیا حلالہ کروا دو۔ ہمارے شہر گجرانوالہ میں تو گرجاکی دروازہ چوک میں ایک مسجد کا مفتی یہ فتویٰ دے کے حلالہ کا آخر میں لکھ کے مور لگاتا تھا کہ اگر حلالے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو خادم حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے باقاعدہ فتوے محفوظ کیے ہوئے۔ یہ ظلم کے اوپر ظلم ہوا، حالانکہ قرآن و سنت کی روح سے بیک وقت 3 طلاقیں بولنا ہی حرام ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حرام ہے۔ سو نبی داؤد اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے 3 طلاقیں بولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اور کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ آپ نے بیک وقت طلاق 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 بولنے کو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا قرار دیا۔ آج یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، بھائی تصویر نہیں بنانی، وہاں ریکارڈ کرنا پڑتا، بولنا ہی حرام ہے۔ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے کے مترادف۔ اور پھر آپ نے ان کو ایک ہی قرار دیا۔ صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب و طلاق ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 2 سالوں میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کہا جاتا تھا۔ بعد میں صرف کچھ دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف بطور سزا کیا کہ شریعت نے آسانی رکھی تھی، تاخیر رکھی تھی، لوگ کیوں یہ گناہ کرنے لگ گئے ہیں، بولنے لگ گئے ہیں طلاق طلاق طلاق، کہا جو بولے گا ہم نافذ کر دیں گے۔ لیکن بعد میں اغاثۃ اللہفان میں موجود ہے، حضرت عمر نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی، یہ فیصلہ۔ اب لوگوں نے تینوں کی 3 بنا دی اور پھر چور دروازہ بھی دیا۔ کیا ہے جی؟ اس نیت سے وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے کہ میں نے پہلے کے پاس جانا ہے، اس کا نام رکھا نکاح حلالہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اسلام یہ ہیلا ہے، ہیلوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں باقاعدہ عنوان قائم کیا، کتاب الحیل،
اور قرآن و سنت کے دلائل سے آراستہ کر کے ثابت کیا کہ ہیلے سے گناہ ختم نہیں ہوتا اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ بنو اسرائیل نے ہیلے سے شکار کیا تھا مچھلیوں کا، اللہ نے شکلیں بدل کے بندر بنا دیا تھا، ہیلا ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ایک مدت سے لگے ہوئے ہیں، کمر بستہ ہے کہ ہر کام میں لوگوں کو ہلا بتلاؤ اور حرام حلال ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پہ لعنت بھیجی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق آپ نے کرائے کا سانڈ قرار دیا اس کو جو حلالہ کرتا۔ لیکن دیکھ لو بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں یہ کر رہے، ہاں جو سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت کے خلاف ہے وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا کام ان کا اپنی فضا کے مطابق ہوتا ہے، جب گھر اجڑتا ہے نا پھر ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں مولانا امیر حفظہ اللہ سے، دیگر علماء سے، ہاں جی کہ ایک بات بھی دے بھیا کو بغیر غصے سے تینوں طلاقیں بول دی ہیں، ہاں جی کہ اب وہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں، کیا کوئی حل ہے؟ اب نہیں کہتے فقہ کی روشنی میں بتلائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ اب قرآن و سنت، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ تو بہرحال یہ کام تو لعنت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے۔ ہاں یوں اب بہت سارے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں، انڈیا میں تو بہت بڑی تعداد میں حنفی علماء متفق ہو گئے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، یہ غلط ہے جو ہم نے تینوں نافذ کی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے ملک کی ایک اللہ اکبر نامور شخصیت، حنفی مسلک کے فکر کی نامور شخصیت پیر کرم شاہ الازہری، ان کا تو مقالہ چھپا ہوا بازار میں دستیاب ہے، مقالہ دعوت و نظر و فکر کے عنوان پہ، طلاق ثلاثہ و دعوت نظر و فکر۔ انہوں نے اپنے علماء کو جھڑکایا ایک طرح کا اس مقالے میں کہ تم خام خواہ 3 طلاقیں 3 قرار دے کر اپنے بندے دوسروں کے جال میں پھنسا رہے ہو کہ وہ پھر ہمارا مطلب چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، تم صحیح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں؟ وہ جو سارے ہمارے دلائل ہیں نا، پیر کرم شاہ الازہری معروف شخصیت ہے ان کی، پیرا بہرا شریف، ان کی تفسیر بھی ہے ضیاء القرآن، ان میں پائے کے عالم ہے ان میں، تو انہوں نے پورا مقالہ پڑھا اپنے علماء اکٹھے کر کے، وہ چھپا ہوا ہے، اور علماء کو اپنے کو جھنجھوڑا کہ کیوں اس غلطی پہ تم ڈٹے ہوئے ہو، اور اپنے بندے گمراہ کر رہے ہو۔ ان کے یہ گمراہی ہے نا، کوئی حق کا مسئلہ قبول کر، یہ تم اپنے بندے گمراہ کر رہے ہو ایک غلط فتوے کی وجہ سے، کہو 3 طلاقیں ایک وقت کی ایک ہی ہے، انہوں نے لکھا۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ غیر شرعی نکاح میں پہلی قسم نکاح ہے حلالہ، یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے، یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے کہ پہلے موقف غلط پھر چور دروازہ بھی دیا، لیکن یہ بڑھا رہا ہے، جب بڑے لوگ کیے جاتے ہیں، وہ جو ذرا غیرت مند ہوتے ہیں وہ پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ مجھے یاد ہے میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، صبح صبح کا حدیث کا وقت، اب حدیث کے وقت میں کوئی آیا، ہم نہیں بات سنتے، سبق جاری رکھتے ہیں، ایک نوجوان رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جی میں نے 2 منٹ ٹائم دو جی، میں نے کہا بھائی سبق ختم ہوگا، ابھی 35 منٹ سبق کے باقی ہیں، پھر آپ کی بات سنی جائے گی۔ وہ کلاس تجاوز کر کے نا دھڑام سے آ کے گرا میرے پاس، اور کہتا میری جان ہی گھل چلی ہے، آپ کہتے ہیں جی 35 منٹ تو بڑے لمبے ہیں، میں نے پتہ نہیں رات کیسے گزاری ہے، میری بات سن لو، سنا ہی لو۔ کہتے ہیں جی میں نے رات جو ہے نا غصے میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب جو ہے نا
مجھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کام بالکل پکا پکا ختم ہو گیا ہے، میں تو مرنے والا ہو گیا ہوں، میرا تو پیار ہی بڑا ہے بیوی سے، پر مجھے تو بس غصے میں بے وقوفی میری ہو گئی ہے۔ کسی نے بتلایا کہ آپ لوگ کوئی حل نکالیں گے ہے جی، تو میں اس لیے آیا پہلے میرا حل نکالو پھر سبق پڑھانا۔ میں نے کہا حل تو پھر قرآن و سنت میں ہے، تو باقی مسائل میں بھی پھر قرآن و سنت مانوں گا۔ میں نے سمجھایا وجہ پر پھر اس کو لے کے دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ حالات ہے لوگوں کی۔ دوسری شکل نام نکاح ہے لیکن شرعاً درست نہیں، وہ ہے نکاح متعہ۔ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن جہاں گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا، وہاں نکاح متعہ بھی حرام قرار دیا۔ حتیٰ کہ کتب حدیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں نکاح متعہ کے حرمت پر جن کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور آج اس نکاح کو حلال ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جن کا جی جھوٹا تھا وہ حضرت علی سے محبت کا راوی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کو حرام قرار دیا۔ نکاح متعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عورت سے مدت مقرر کر کے نکاح کر لینا، جی 3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے۔ پرانے وقتوں میں لوگ صبر کرتے تھے تو کہا اتنے دن رہنا ہے نا تو چلو کسی عورت سے نکاح کر لو، کھانا پکانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ابتداءً اسلام میں جائز تھا لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا، پابندی لگا دی سخت۔ لیکن دیکھ لو آج دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اس کو حلال کیے ہوئے ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں نکاح متعہ۔ پھر صرف حلال ہی نے کیا، انہوں نے تو اس کو بہت عظیم الشان عمل بنا دیا ہے۔ اور پھر صرف وہ مخصوص طبقہ ہی نہیں، دنیاوی لالچ میں آ کے دوسرے بھی کئی مکاتب فکر کے لوگ، جن ممالک میں قومیت نیشنلٹی نہیں ملتی نکاح کے بغیر، یہ وہاں جا کے وہ وقتی نکاح کرتے ہیں، کاغذ بناتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں۔ دنیاوی مفاد کے لیے حرام نکاح۔ تو بہرحال دنیاوی مفاد کے لیے ہو یا مسلکی غلطی ہو، دونوں شکلیں خطرناک ہیں کہ جب حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام قرار دے دیا، لہذا یہ درست نہیں۔ ہمارے ضلع سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علی جامباد رحمہ اللہ، انہوں نے اتنی ضخیم کتاب لکھی، کیونکہ لوگوں نے چور دروازہ نکالا نا اس کو حلال کرنے کے لیے، تو جتنے دلائل لوگوں نے دیے ان کا پورا جواب اتنی ضخیم کتاب کی شکل میں موجود ہے، حرمت متعہ۔ مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیسرا نکاح نام نکاح ہے لیکن شریعت اس کو جائز قرار نہیں دی تھی، اور آج ہمارے بہت سارے علاقوں میں کئی خاندانوں کے اندر وہ بری طرح رائج ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، ایک روایت کے الفاظ ہیں لا شغار فی الاسلام، بٹے کا نکاح اسلام میں جائز نہیں۔ بٹے کا نکاح جسے ہمارے عرب میں وٹے سٹے کا نکاح کہتے ہیں، جس میں شرط طے کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو رشتہ شرط پہ دیں گے کہ آپ اپنا کوئی رشتہ ہمیں دیں۔ اب بہت ساری برادریوں میں تو یہ بڑا ٹال ہے، یہ فیصل آباد کے ضلع میں بہت سارے دیہات ہیں، وہاں بہت سارے خاندانوں میں پکا رواج ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک طرف انہوں نے رشتہ دیا ہے، اب انہوں نے بدلے میں لینا ہے، اب جہاں سے لینا ہے وہاں رشتہ ہے کوئی نہیں، انتظار کیا جاتا ہے 20-20 سال ہیں،
کہ ادھر پھر بچی پیدا ہوتی ہے، وہ جوان نکاح کے قابل ہوتی ہے، ادھر لڑکا بوڑھا ہو جاتا ہے انتظار میں۔ وہ ایسے افراد آپ کو وہاں ملیں گے 70 سال 75 سال عمر، اور بچی اٹھائی ہوئی یا بچہ اٹھایا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس کی پوتی ہے یا پرپوتی ہے یا نواسی ہے، لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ کیوں؟ طے ہے کہ انہوں نے رشتہ دیا تھا اس شرط پہ کہ ہم نے وہیں سے اب لینا ہے۔ اب ایسی ضد اور انانیت ہے، یہ پورا ہو گیا ہے، لینا وہیں سے جہاں دیا ہے، حرام پہ لگے ہوئے ہیں۔ لا شغارہ فی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ جی حق مہر کے بغیر یہ شرط ہو تو بٹا سٹا ہوتا ہے، حق مہر ہو تو پھر نہیں۔ بالکل یہ بھی غلط ہے۔ سنن ابی داؤد میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ایسا نکاح ہوا، انہوں نے نکاح تروا دیا، ختم کروا دیا، حالانکہ اس کے اندر حق مہر موجود تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، حق مہر ہو یا نہ ہو، یہ جو طے کر کے ہے نا یہ شغار ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بڑے خاندانوں میں یہ نکاح ہو رہا ہے۔ کتنے غیر شرعی نکاح ہو گئے جی اب تک؟ پتہ چلے تو سوئے ہوئے کہ جاگ رہے۔ کتنے خیر شرعی نکاح اب تک بیان ہوئے ہیں؟ 3۔ اللہ اکبر۔ چوتھا غیر شرعی نکاح، جس کی طرف بزرگ بھی اشارہ کر رہے تھے، جسے عدالتی نکاح کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لو بہت زیادہ یہ نکاح بھی رائج ہے۔ قاضی کیا، مفتی کیا، اللہ اکبر، بڑے بڑے فقہا کیا، وہ راستہ دے رہے ہیں، اور اتنے خطرناک نتائج ہیں اس عدالتی نکاح کے۔ کیوں؟ یہ حقیقت میں نکاح ہے ہی نہیں، یہ ہوس ہے، ہوس ہے۔ ہوس والے لوگ فریب کا جال بچھا کے بالکل نوعمر لڑکیوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ فریفتہ ہو جاتی ہیں، ہوتی ہوس ہے، اور اکثر ایسا نکاح ناکام بھی ہے، بلکہ بڑے بڑے خطرناک واقعات ہیں کہ وہ جو پہلے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگتی ہے بعد میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کتنے واقعات تو میرے سامنے کہ پہلے جناب محبت کی شادی اور بعد میں زہر دیا ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ یہ اصل میں نکاح دی، یہ صرف ہوس ہے۔ وہ ہوس جو ہوتی ہے وہ ہوس بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ نکاح تو اللہ اکبر ایک پاکیزہ عمل ہے، جس میں خصوصاً اسلامی نکاح میں اور مشرق کی تہذیب میں نکاح کے اندر تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، بیوی گھر میں رہ کے اس کی خدمت کر رہی ہے، یہ باہر جا کے اس کے لیے کما کے لا رہا ہے۔ بڑا پیارا ماحول ہے، خاندانی نظام ہے زبردست اسلامی نکاح۔ لیکن یہ جو عدالتی نکاح ہے یہ صرف ہوس ہے بس، یہ حقیقت میں نکاح نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ بند کیا۔ میں اس کے دلائل دیتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ 3 بار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بار کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ پوری زندگی حرام پہ گزرے گی۔ 3 بار فرمایا باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ باطل کا لفظ حق کے مقابلے میں مطلب ہے ہی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دستور آ گیا، قاضی کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ آج یہ بھی ایک گمراہی ہے جو بہت سارے فقہا نے مہیا کی ہے۔
وہ کہتے ہیں جب قاضی فیصلہ کر دے نا قاضی، تو خواہ کام غلط ہو وہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے صحیح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، وہ کہتا ہے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ایسی ایسی باتیں۔ وہ کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل میں ان کی وہ باتیں ذکر کی ہیں، تعصب کی بنیاد پہ نہیں، صرف ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دینے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ وہ قاضی کے فیصلے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ قاضی کا فیصلہ 100% قرآن و سنت کے خلاف اور جھوٹ پہ کیوں نہ مبنی ہو۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص ایک عورت کو پکڑ لیتا ہے، ایک کتابوں میں لکھی بات پکڑ لیتا ہے، تو میری بیوی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اسے نکاح نہیں کیا، نہ کوئی ولی کی اجازت ہے، نہ کوئی ایجاب قبول ہے، کوئی شے نہیں، نہ کوئی حق میں، ویسے ہی راہ جاتی عورت کو پکڑ لیا۔ وہ کہتی ہے کب میں تیری بیوی ہوں، کب نکاح ہوا ہے؟ نہیں تو میری بیوی ہے، قاضی سے فیصلہ کروا دے۔ وہ جھوٹے گواہ کھڑے کر لیتا ہے، قاضی ظاہری دلائل دیکھ کے، گواہ دیکھ کے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ واقعی تیری بیوی ہے۔ اب اس بندے کو پورا پتہ ہے کہ میں نے کوئی نہیں نکاح کیا اسے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میرے گواہ جھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر قاضی فیصلہ دے دے تو اب وہ عورت واقعی اس بندے کی بیوی ہے، سب کچھ جائز ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے قاضی کے حوالے سے، کیوں جی دنیا کا سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دستور کیا بتلایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں تم اپنے مقدمات جھگڑے میرے پاس فیصلے کے لیے لے کے آتے ہو، لا اللہ بعدکم الہنا بحجتہ من بعد، کئی دفعہ ہو سکتا ہے تم میں سے بعض اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے تیز ہو۔ یہ ایک اپنی اپنی بات ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے۔ کئی بندے ہوتے جھوٹے ہیں لیکن ان کو بات بنانا بڑا آتا ہے، شاید دوسرے کی ہے، وہ ایسے طریقے سے اس کو اپنی بنائیں گے، بڑا ذہین فتین بندہ بھی پھنس جائے گا کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے، ان کو طریقے ہی بنا ہے بات کرنے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے تم میں سے بعد اپنی دلیل بیان کرنے میں وہ دوسرے سے تیز ہو، چرب زبان ہو۔ تو میں نے تو ظاہری دلائل دیکھنے ہیں نا، تو میں دلائل دیکھ کے ظاہری بات سن کے شے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، ہے اس کی نہیں۔ آپ نے بات سمجھانے کے لیے اپنی مثال دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں غلط فیصلہ ہوا، لیکن آپ نے صرف بات سمجھانے کے لیے کسی قاضی کا نام نہیں لیا، اپنا نام لیا کہ تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو تو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے تیز ترار ہو، شے اس کی نہیں، میں ظاہری دلیل دے کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ تو آپ نے بلا کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِقِطْعَةٍ مِّنَ النَّارِ، میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ کیا ثابت کیا آپ نے اس حدیث سے؟ کہ قاضی کے غلط فیصلے سے حق نہیں بدلتا، قاضی کے غلط فیصلے سے حق نہیں بدلتا۔ لہذا ایک قاضی کیا ہے، ایک قاضی کیا، ساری دنیا کے قاضی اکٹھے ہو کر فیصلہ وہ کریں جو محمد عربی کے فیصلے کے برخلاف ہے، اللہ کی قسم مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریرہ کا واقعہ مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں، یہ ضابطہ اور دستور ہے، الولاء لمن آتا کا شریعت کا ضابطہ ہے۔ ایک ہے غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے والا، ایک ہے وہ آزاد ہونے والا، ان دونوں کے درمیان آزاد کرنے کی وجہ سے ایک رشتہ بنتا ہے، اس کا نام اسلام میں رشتہ ولا ہے۔
آپ نے دستور بتلایا انما الولاء لمن آتق، جو آزاد کرے یہ رشتہ اس کے ساتھ ہی قائم ہوگا۔ بریرہ آئی رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے اپنے مالکوں سے سودا کر لیا ہے، جب میں اتنے پیسے ادا کر لوں تو آزاد، فَأَعِينِينِي، میری مدد کر، مالی مدد، میں پیسے دے کے آزادی حاصل کر لوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ساری رقم میں دے دیتی ہوں، لیکن جب پیسے خرچ کر کے آزاد میں نے کروانا ہے تو تیرا میرا رشتہ ولا بنے گا، ان سے نہیں بنے گا۔ مالکوں سے پوچھ لے، گئی واپس آئی، کہا وہ مالک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ویسے نیکی کرنا چاہتی ہے تو کرے پیسے دے کے آزاد، لیکن رشتہ ولا ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہے ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ سن لو، جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں وہ 100 شرط کیوں نہ ہو وہ باطل ہے، اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے۔ اس لیے جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، تو دنیا کی عدالتیں جتنے مرضی نکاح پڑھائیں بھی، فیصلے سنائیں بھی، وہ نکاح نہیں ہے، پوری زندگی کی حرام کاری ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی سنیں، صحیح البخاری اٹھائیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں دور جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ کتنی قسم کے؟ 4 قسم کے۔ انہوں نے 3 بیان کیے، پھر وہ جو تینوں کے 3 ہیں نا، یہ صحیح البخاری میں بھی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ وہ جو تینوں کے 3 ہیں نا، وہ تفصیل کا وقت نہیں، وہ حقیقت میں بدکاریاں تھیں، نام نکاح کا رکھا ہوا تھا۔ جس طرح بھی نام نکاح حلال ہے، نکاح متع ہے، نکاح شکار ہے، بدکاریاں ہیں۔ وہ تینوں کی تینوں بدکاریاں تھیں، بدکاریاں۔ میں تھوڑی سی چلو مختصر سی وضاحت کاری دوں کہ وہ کیا تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک نکاح یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا، خود دیکھو کیسی دیوسیت تھی، بیوی سے کہتا کہ اب جب تجھے ناپاکی کے ایام آئے نا تو اس کے بعد میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، کب تک؟ تو فلاں بندے کے پاس جایا کر، اس کا نام تھا نکاح استبزاء، تم فلاں بندے کے پاس جایا کر، اس سے بدکاری کروا، اس وقت تک میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ اس کی اس کاروائی کی وجہ سے امید ہو گئی ہے۔ لو جی، وہ بار بار شور بھیج رہا ہے، اللہ اکبر، کیسی جاہلیت تھی۔ وہ بار بار عورت جاتی، اس سے منہ کالا کرواتی، حتیٰ کہ وہ وقت آتا کہ امید ہو جاتی۔ اب شور چاہتا تو اس کے قریب جاتا، لیکن اب پتہ ہے کہ فلاں کی امید ہو۔ نام رکھا ہوا تھا نکاح استبداء سے، کیوں کیا جاتا تھا؟ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ وہ بندہ اونچے خاندان کا ہوتا، حسب نسب والا ہوتا، چودھری ہوتا، ہے جی بچہ چودھری پیدا ہوگا، نکاح استبداء۔ اب یہ نکاح ہے، نہ ایجاب نہ قبول نہ حق مہر، بیوی کسی کی ہے، بیوی کسی اور شوہر کی ہو تو وہ تو اس وقت تک باقی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ویسے ہی حرام ہے۔ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا تو وہ نکاح بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، نام نکاح کا، وہ ویسے جا کے وہ بدکاری کروا رہی ہے اور نام نکاح کا رکھا۔ اما عائشہ کہتے ہیں یہ دور جاہلیت میں نکاح ہوتا تھا۔ دوسرا نکاح، 10 بندے باری باری ایک عورت کے پاس جاتے، اللہ اکبر، یہ دوسرا نکاح تھا۔ 10 بندے باری باری وہ اس سے ملتے رہتے، کب تک؟ جب تک اس عورت کو امید نہ ہو جاتی۔ جب امید ہو جاتی وہ جانا چھوڑ دیتے۔ اب کیا ہوتا، جب وہ عورت بچہ جنتی وہ 10 کو بلاتی ہے، کسی کو جرت نہیں کہ وہ نہ آئے، اس کا نام بھی نکاح رکھا ہوتا تھا۔ یہ نکاح ہے، 10 بندے ایک عورت کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پیغام بھیجتی تو یہ ضابطہ بنایا ہوا تھا نا
اس لیے کوئی رہ نہیں سکتا تھا، وہ 10 کے 10 آ جاتے، وہ ایسے دائرہ بنا کے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے، وہ ایک ایک کو دیکھتی اور کہتی تمہیں پتہ ہی ہے تم سب نے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہی ہے۔ وہ ایک ایک کو دیکھ کے تیرا ہے یہ بچہ، کسی ایک کا وہ نام لے لیتی، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ بچہ اٹھا کے چلا جاتا، بچہ اس کا ہو جاتا، اس کا بھی نام نکاح رکھا ہوا تھا، بتلاؤ نکاح ہے، یعنی اس دور جاہلیت میں یہ نکاح رائج تھی۔ کہتی ہیں تیسرا نکاح کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے گھر پہ جھنڈے لگائے ہوتے تھے، گھر پہ، یہ صحیح البخاری میں لکھا، سنن ابی داؤد میں لکھا، کیسے حالات تھے جاہلیت کے، گھر پہ جھنڈا لگایا ہوتا جس کا مطلب بھلا کیا ہوتا، جو جی چاہے آ جائے، وہ لوگ آتے رہتے جو جس کا جی چاہتا تھا، وہاں بدکاری ہوتی رہتی حتیٰ کہ ایک وقت آتا کہ وہ عورت بچا جنتی۔ اب کیا کیا جاتا، وہ اب تک جتنے لوگ آئے ہوتے وہ بھی بلا لیے جاتے، اور کیا فاشناس کو بلا لیا جاتا، کیا فاشناس، وہ جو محاندرے سے اندازے کرتے ہیں کہ کون کس کا ہے، بلا لیا جاتا۔ وہ کیا فاشناس آ کے دیکھتا، بچے کو دیکھتا، باری باری سارے لوگوں کے چہرے دیکھتا، اسے تجربہ ہوتا تھا، وہ کہتا دیکھ کے کہہ دیتا اچھا جی یہ فلاں کا بچہ ہے، وہ اس کا ہو جاتا۔ یہ بھی نکاح تھا، نہ ایجاب نہ قبول نہ حق مہر نہ کوئی ولی، کوئی شے نہیں۔ یہ 3 نکاح عائشہ بیان کرتی ہیں دور جاہلیت میں تھے۔ کہتی ہیں چوتھا نکاح کیا تھا؟ چوتھا نکاح وہی جو اسلام والا نکاح اب بھی ہے، وہ دور جاہلیت میں بھی تھا۔ پھر اس کی وہ وضاحت کرتی ہیں کہ وہ صحیح نکاح کیا تھا۔ صحیح البخاری میں وضاحت، وہ صحیح اسلامی نکاح یہ تھا جو دور جاہلیت میں بھی تھا کہ عورت سے ولی کے ذریعے نکاح کیا جاتا۔ اللہ اکبر، کہ وہ صحیح نکاح اس وقت بھی تھا دور جاہلیت میں بھی کہ عورت سے کیسے نکاح کیا جاتا؟ ولی کے ذریعے۔ تو حضرت عائشہ یہ 4 نکاح بیان کر کے کہتی ہیں فلما جاء الاسلام، جب اللہ کا دین اسلام آیا سارے غلط نکاح اسلام نے باطل کر دیے، اور یہ جو چوتھا صحیح نکاح تھا اسے اسلام نے برقرار رکھا۔ وہ صحیح کیا تھا جسے اسلام نے برقرار رکھا؟ وہ نہ حلالہ نہ متع نہ شغار نہ عدالتی، وہ ایک ہی تھا کہ عورت سے اس کے ولی کے ذریعے نکاح کیا جائے۔ اس ایک کو اسلام نے برقرار رکھا، باقی سارے ختم کر دیے، باقی سارے ختم کر دیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ ہمارا دستور ضابطہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، اس لیے یہ سارا کچھ چھوڑے، وہ نکاح نہیں ہے، نام نکاح کا ہے۔ جس طرح کیمیکل والے دودھ کا نام دودھ ہے، بس دودھ کوئی نہیں۔ یہ چند دن پہلے نوشہرہ روڈ کا سچا واقعہ ہے، دودھ لے کے جا رہا تھا، وہ کوئی ٹکراؤ ہو گیا تو وہ ڈرمیاں گر گئی، دودھ سڑک پہ بہہ گیا۔ حقیقت ہے 3-4 کتے بھاگے آئے کہ دودھ ہے، لیکن جب انہوں نے سونگا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ جانور کیونکہ پھر بھی اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے فوراً، ایک گھونٹ کسی کتے نے نہیں پیا، انسان پی رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلے تو دودھ میں پانی ہوتا تھا نا، بس یہ ملاوٹ ہوتی تھی۔ اب تو ایسا دودھ ہے کہ مانے دودھ ہے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں قدرتی دودھ کا، وہ سارے ہی کیمیکل اور پانی ہے، بس کسی نے منہ نہیں لگایا، جانوروں نے نہیں لگایا۔ ورنہ صحیح دودھ ہو نا، قدرتی دودھ، تو وہ کتا تو پی کے زمین بھی چاٹتا رہتا ہے، تو صحیح دودھ ہو، منہ نہیں لگایا۔ دوڑے آئے وہ دور سے رنگ دیکھ کے کہ دودھ باہ ہے، لیکن ایسے سوں کے سارے بھاگ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو جس طرح نام اس کا دودھ ہے پر دودھ نہیں، اسی طرح حلالے کا نام نکاح ہے پر نکاح نہیں، بٹے سٹے کے نکاح کا نام نکاح ہے پر نکاح نہیں، نکاح متع کا نام نکاح ہے پر نکاح نہیں، اسی طرح عدالتی نکاح کا نام نکاح ہے پر نکاح نہیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔